السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، گیٹ لگ چکا ہے الحمدللہ۔ پہلے ہم نے یہاں بانس لگایا ہوا تھا، گھوڑیاں روز توڑ دیتی تھیں اور خود بخود باہر نکل جاتی تھی، بہت ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ اور اب اس ٹینشن سے تو جان چھوٹی۔ اچھا، یہ 2 کمرے ہیں، ان کو گرا کے ہم فارم بڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوست مشورہ دیں کہ کرنا چاہیے یا اس طرف بڑھائیں یا کہ دوسری طرف بڑھائیں، باہر کی طرف۔ اچھا، ایک اور بات کہنی تھی میں نے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ بے انتہا گرمی پڑ رہی ہے، تو دوستو اپنے جانوروں کو گرمی سے بچائیں۔ کوشش کریں کہ ان کے لیے پنکھوں کا انتظام ہو جائے، جس طرح یہ ہم نے کر رکھا ہے۔ اور اگر ہو سکے تو پانی کا ان کے پاس ہی انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو 24 گھنٹے تازہ پانی آتا رہے، جس طرح یہ ہم نے کر رکھا ہے۔ 2 کھرلیاں ہم نے بنوائی ہوئی ہیں، تو ایک یہ ہے، ایک وہ آگے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے یہ کہنا تھا کہ آج کل خبل وافر مقدار میں مل رہا ہے باہر، تو کوشش کریں کہ جانور کو خبل دیں، کیونکہ خبل ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے دیسی گھی دے رہے ہیں آپ۔ یہ اب ہم نے تقریباً 1 ایکڑ جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں پہ خبل ہے، اور اس میں ہم دن میں 2 دفعہ صبح 8 بجے سے لے کے تقریباً 11 بجے تک یہاں رہتی ہیں، اور پھر شام 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہاں رہتی ہیں۔ وہ آپ بھی کوشش کریں کہ ان کو خبل پہ چھوڑیں، اگر اس طرح چھوڑ نہیں سکتے تو کاٹ کے کھلائیں، اور اپنے جانوروں کو نہلائیں ضرور۔ گرمی جیسے میں نے پہلے کہا، گرمی بہت زیادہ ہے، حبس ہے، تو جانور پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور نہلائیں۔ تاز ہمارا نہلا رہا ہے، سارے جانور نہلا لیے ہیں، میں بھی آیا ہوں، تو یہ آخری بچھیرا رہ گیا، پہلی دفعہ یہ نہا رہا ہے زندگی میں، تو تھوڑا اس نے مسئلہ کیا ہے، اندر نہیں گیا پانی کے، تو میں نے اسے کہا باہر ہی نہلا لو۔ چلیں دوستو، آج آپ کو گھوڑ سواری کر کے دکھاتے ہیں، دریا کی سیر کرواتے ہیں آپ کو۔ پراڈو تیار کر دیا تاز نے جی، اب میں اس پہ سواری کرتا ہوں اور آپ کو دریا دکھاتا ہوں جی۔ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دریا، سنا ہے کہ پانی بہت زیادہ آیا ہوا ہے، وہ دکھاتے ہیں۔ اچھا دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لیں جی دوستو، دریا کے قریب پہنچ چکے ہیں، ابھی آپ کو پانی دکھاتا ہوں۔ پانی ہمارا پہلا، جس کو نالا بھی بولتے ہیں، ہم تو وانا بولتے ہیں اسے، اس میں پانی مقدار دیکھیں، پانی باہر آ رہا ہے۔ ابھی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، کئی جگہوں پہ پانی باہر نکل بھی چکا ہے۔ یہ اکثر سارا سال خشک رہتا ہے، لیکن اس میں بھی اس قدر پانی آ چکا ہے، تو مین دریا کی کیا پوزیشن ہوگی، یہ دیکھیں جس نے پانی باہر نکالا ہوا ہے یہاں پہ۔ وہ آگے جہاں بڑا درخت نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہے وہ، لیکن یہ ادھر سارا اس نے پانی باہر نکالا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، اتنی دریا بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ لڑکے نہا رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔
اس پل کو کراس کر کے اس نلے سے میں دوسری طرف جاؤں گا اور پھر بڑے دریا پہ پہنچوں گا۔ تو یہ تخت ہزارہ والا پل ہے، میں جو تخت ہزارہ سے دریا کی طرف روڈ جاتا ہے اس پہ یہ پل بنا ہوا ہے۔ یہ روڈ جاتا ہے جی تخت ہزارہ کی طرف۔ یہ والا یہ لڑکے تخت ہزارہ سے آ رہے ہیں، اب یہ میں دریا پہ میں پہنچ چکا ہوں۔ تو دیکھیں کس قدر پانی ہے، فصلوں میں آ چکا۔ یہ تقریباً دریا سے 5-6 ایکڑ پہلے یہاں تک پانی آ چکا ہے۔ فصلوں کی حال دیکھیں، یہ راستہ کافی اونچا ہے، اس پہ میں جا رہا ہوں، لیکن پانی دیکھیں کس طرح، تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ پانی یہاں پہ موجود ہے فصلوں میں۔ یہ جی اب ہم واپس جاتے ہیں جی، اب گھوڑی بھی تھک چکی ہے اور میں خود بھی بہت زیادہ تھک چکا ہوں۔ یہ اب گاؤں میں پہنچ چکے ہیں واپس۔ اور سامنے ایک اور گھوڑی آوارہ سی ہے، وہ کھڑی ہے، اس کو دیکھ کے یہاں تھوڑا گھوڑی جو ہے وہ